آج 24 شعبان آخری جمعہ کے دن جو شخص مغرب سے پہلے یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لے تو یاد رکھیں یہ 7 بار پڑھنا محض الفاظ دہرانا نہیں ہوگا، یہ آپ کی قسمت کے بند دروازوں پر دستک ہوگی۔ آپ کی ساری حاجات، ساری منتیں، دل میں چھپی ہوئی ساری مرادیں، یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ رب کے حضور پیش کر دے گا۔ یقین مانیں ایسے راز ہر محفل میں نہیں بتائے جاتے، ایسا وظیفہ ہر کوئی نہیں بتاتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جس میں اگر آپ نے سچائی کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیے تو اللہ آپ کو خالی نہیں لٹائے گا۔ بس آج کا یہ مبارک جمعہ ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ کبھی کبھی زندگی میں ایک ہی دن تقدیر کا رخ بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 شعبان آخری جمعہ کا نورانی دن آ چکا ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں زمین پر بسنے والے خوش نصیب بندوں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان المبارک کی آمد کا پیش خیمہ ہے، جس میں رحمتیں جوش مارتی ہیں، مغفرت کے دروازے وسیع ہو جاتے ہیں اور دلوں کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں اٹھے کہ میں روزے سے ہوں۔ سوچیے جب اعمال پیش ہونے کا مہینہ ہو اور وہ بھی آخری جمعہ کا دن ہو تو اس دن کی قدر و قیمت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ جمعہ وہ دن ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار فرمایا۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن زمین پر اتارے گئے اور اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ بندہ اگر سچی نیت اور حلال دعا کے ساتھ مانگ لے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ فرشتے بھی اس دن کی ہیبت سے لرزتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، غسل، مسواک اور درود شریف کی کثرت کا دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا دن ہے، اور جب یہ سب برکتیں ماہ شعبان کی نورانیت کے ساتھ جمع ہو جائیں تو سمجھ لے کہ قبولیت کی بہار اپنے عروج پر ہے۔ آج 24 شعبان آخری جمعہ میں اگر کوئی بندہ ٹوٹے دل کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لے کر سچی توبہ اور کامل یقین کے ساتھ اللہ کو پکار لے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مہینوں سے پریشان ہیں، کسی کی شادی کا مسئلہ رکا ہوا ہے، کسی کے گھر میں بے سکونی ہے، کوئی اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی بیماری سے نڈال ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی نوکری کے لیے در بدر پھر رہا ہے، کوئی مقدمے میں الجھا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جب بندہ سب دروازوں سے مایوس ہو کر اللہ کے در پر آتا ہے تو وہ در کبھی بند نہیں ہوتا۔ شعبان دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا ہے تاکہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹ سکے۔ جتنا ذکر کریں گے اتنا سکون ملے گا، جتنا درود پڑھیں گے اتنی رحمتیں نازل ہوں گی، جتنا استغفار کریں گے اتنی خطائیں مٹتی جائیں گی۔ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے پانی مچھلی کے لیے، جب دل میں اللہ کا نام اتر جاتا ہے تو اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، چہرے پر نور آ جاتا ہے، گھروں میں برکت اترتی ہے، رزق میں کشادگی آتی ہے اور ناممکن راستے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ آج کا یہ دن ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ غفلت سے جاگو، اپنے رب کی طرف لوٹو، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، کیونکہ کون جانتا ہے اگلا شعبان نصیب ہو یا نہ ہو، اگلا جمعہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ لمحہ اگر ہاتھ سے نکل گیا تو شاید پورا سال حسرت رہ جائے۔ اس لیے آج کے دن کو معمولی مت سمجھیں، چند لمحے نکالیں، تنہائی میں بیٹھیں، 2 رکعت نفل ادا کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، استغفار کریں اور دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیں۔ یقین رکھیں کہ رب کریم اپنے بندے کی آہ کو بھی سنتا ہے، آنسوؤں کو بھی گنتا ہے اور ٹوٹے دل کی صدا کو بھی رد نہیں کرتا۔ یہ 24 شعبان آخری جمعہ آپ کی تقدیر بدلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ دن آپ کے اندھیروں میں روشنی بھر سکتا ہے، یہ گھڑی آپ کے برسوں کے رکے ہوئے کام بنا سکتی ہے۔ بس شرط ایک ہے کہ دل سچا ہو، نیت پاک ہو اور یقین کامل ہو۔ آج اپنے رب سے ایسا تعلق جوڑ لیں کہ آنے والا رمضان آپ کے لیے رحمتوں، مغفرتوں اور کامیابیوں کا پیغام لے کر آئے۔ اور یاد رکھیں جو بندہ شعبان میں اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ رمضان میں اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو آئیے اس بابرکت مہینے اور اس عظیم جمعہ کی قدر کریں، اپنے دلوں کو زندہ کریں، اپنے گھروں کو ذکر سے آباد کریں اور اپنے نصیبوں کو دعا سے جگا دیں، کیونکہ کبھی کبھی زندگی بدلنے کے لیے صرف ایک سچا آنسو اور ایک قبول ہونے والی دعا ہی کافی ہوتی ہے۔
آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، آپ کا تعلق انڈیا سے ہو، پاکستان سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، عمان سے ہو، جاپان سے ہو، مسقط سے ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، جیسے ہی آپ کے ملک میں شعبان کی 24 تاریخ اور مبارک جمعہ کا دن آ جائے تو یاد رکھیں یہ دن آپ کے لیے خاص پیغام لے کر آتا ہے۔ اس دن کا یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے، چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر کے بعد، چاہے عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہ وقت کی کوئی سخت پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہیں تو وہیں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو وہیں پڑھ لیں، کاروبار میں مصروف ہیں تو چند لمحے نکال لیں، سفر میں ہیں تو راستے میں پڑھ لیں، مگر آج کے دن اس عمل کو نظر انداز نہ کریں۔ وقت کی نزاکت کو سمجھیں، کیونکہ بعض دن عام نہیں ہوتے، وہ تقدیر بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسے روح پرور وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں۔ اب عمل یہ ہے کہ آج 24 شعبان مبارک جمعہ کے دن ان قبولیت کی گھڑیوں کے اندر جب بھی موقع ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے بھی سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کی برکت اور فضیلت سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے۔ درود پاک پورے ادب، محبت اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور جب درود شریف کثرت سے پڑھا جاتا ہے تو پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے اور راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں اور 1 مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے، ہر عمل کی روح نیت میں چھپی ہوتی ہے۔ انسان جب کسی سفر پر نکلتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کس منزل تک پہنچنا ہے۔ اسی طرح آج آپ بھی اپنے دل کی منزل متعین کر لیں، آنکھیں بند کریں، دل کو یکسو کریں اور اپنے مقصد کو واضح طور پر اللہ کے حضور پیش کریں، کیونکہ جب بندہ سچی نیت کے ساتھ مانگتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور اللہ کی غیبی مدد اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لے، جتنا چاہیے مانگ لے۔ آج آپ کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، بلکہ رب کائنات کے در پر جھک رہے ہیں۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو دل میں نیت کر لیں کہ یا اللہ مجھے اپنا گھر عطا فرما۔ اگر آپ لاکھوں کروڑوں کے قرض میں دبے ہوئے ہیں اور قرض خواہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو نیت کریں کہ یا اللہ میرا سارا قرض اتار دے۔ اگر من پسند نوکری چاہیے تو اس کی نیت کرے، اگر من پسند شادی کی خواہش ہے تو وہ مانگ لے، اگر اولاد نافرمان ہے تو اس کی اصلاح کی نیت کرے، اگر شوہر یا بیوی کے رویے سے دل ٹوٹا ہوا ہے تو گھر کے سکون کی نیت کرے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی دکھ دل میں چھپا ہے، اسے صاف الفاظ میں اپنے رب کے سامنے رکھ دے، پھر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں، کیونکہ تعوذ پڑھنے سے شیطانی وسوسے دور ہو جاتے ہیں اور بسم اللہ سے شروع کیا گیا کام خیر، برکت اور حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جب آپ نیت کر لیں اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو پھر اپنے دل کو اس طرح یکسو کریں کہ جیسے آپ کا دنیا سے تعلق ٹوٹ گیا ہو۔ یوں تصور کریں جیسے آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب ادب سے بیٹھے ہیں اور وہاں سے رحمتوں کی ہوائیں آپ کو چھو رہی ہیں۔ اس کیفیت میں مکمل خاموشی اختیار کریں۔ اس دوران نہ آپ کسی سے بات کریں اور نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ دل، زبان اور توجہ تینوں کو ایک نقطے پر جمع کر کے وظیفہ شروع کریں تاکہ ہر لفظ سیدھا عرش تک پہنچے اور آپ کی دعا قبولیت کا لباس پہن لے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا عظیم وظیفہ ہے، وہ نام جن کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا
کہ یا رسول اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل نام کون سا ہے؟ سب سے طاقتور نام کون سا ہے؟ وہ کون سا اسم ہے جس کے وسیلے سے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی؟ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال پر سکوت فرمایا اور صحابہ کرام نے غور و فکر کیا، تحقیق کی، مختلف اسماء مبارکہ کا ذکر کیا، یہاں تک کہ انہوں نے پایا کہ یا حی یا قیوم ایسا بابرکت اور عظیم ذکر ہے کہ جسے پڑھتے ہوئے دل زندہ ہو جاتا ہے، تقدیر بدلنے لگتی ہے اور حاجتیں پوری ہونے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ یا حی یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم یعنی اے سب کو تھامنے والے، سب کو قائم رکھنے والے۔ یہ دو ایسے صفاتی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت، کامل حیات اور کامل اختیار کی گواہی دیتے ہیں۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ اسم مبارک بھی ہیں اور اہل علم کے نزدیک اسم اعظم میں سے بھی شمار کیے گئے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کو جنبش دیتے ہیں۔ یہ وہ صدا ہے جو بندے کے دل سے نکلے تو سیدھی آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب کے حضور پہنچتی ہے۔ آج کا دن بھی بابرکت، مہینہ بھی نورانی اور گھڑیاں بھی قبولیت والی ہیں۔ ایسے وقت میں یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھنا خزانے کی کنجی ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے۔ آپ نے اسے نہ جلدی میں پڑھنا ہے نہ غفلت میں، بلکہ پورے یقین، توجہ اور عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے، یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، یہ محض الفاظ نہیں، یہ رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ والے جب بھی کوئی دعا مانگتے تھے پہلے اپنے رب کو راضی کرتے تھے، اس کی حمد، اس کا ذکر، اس کے اسماء کے وسیلے سے اس کے در پر حاضری دیتے تھے، پھر اپنی حاجت پیش کرتے تھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیدھا مطالبہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ یہ دے دے، وہ دے دے۔ لیکن اے اللہ کے بندو، پہلے رب کو مناؤ، پہلے اس کے در پر حاضری سے جھکو، پہلے اس کے اسماء مبارکہ کا سہارا لو، پھر جو مانگو گے وہی عطا ہوگا۔ اس لیے آج آپ نے مکمل یقین کے ساتھ صرف 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، اور ہر بار یہ محسوس کرنا ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور آپ کے دل کی کیفیت سے واقف ہے۔ یہی وہ حاضری ہے جو قبولیت کی بنیاد بنتی ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم پڑھ لیں تو گویا آپ اپنے رب کو راضی کرنے کی ابتدا کر چکے ہوتے ہیں، اس کے اسماء مبارکہ کے وسیلے سے اس کی رحمت کو متوجہ کر چکے ہوتے ہیں، دل کی صدا عرش تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور اب قبولیت کی فضا بننے لگتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ وہ سورت جو رب کی وحدانیت کا اعلان ہے، جو عرش الہی پر بیٹھے رب کو محبوب ہے، کیونکہ اللہ اپنی توحید کا ذکر کرنے والے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص ایسی بابرکت سورت ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے قرآن مجید کے ایک حصے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنے سے مکمل قرآن پڑھنے کا اجر عطا ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، یہ عام دن نہیں بلکہ شعبان کا نورانی مہینہ ہے اور جمعہ کا بابرکت دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ایسے وقت میں اگر ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے تو آج سورہ اخلاص کی تلاوت کا ثواب کس قدر عظیم ہوگا۔ پہلے ثواب کی نیت سے ایک بار توجہ کے ساتھ تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ سورہ اخلاص کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، جلدی میں نہیں بلکہ ہر آیت کو سمجھتے ہوئے، یہ احساس رکھتے ہوئے کہ آپ رب کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اس سورت کو پڑھتا ہے تو اس کا دل بھی شرک اور کمزوریوں سے پاک ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیے، سورہ اخلاص محض الفاظ نہیں بلکہ توحید کا اعلان ہے، اور جو بندہ خالص دل سے 7 مرتبہ اسے پڑھتا ہے اللہ اس کے حال پر خصوصی نظر فرماتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ اولاد کی نعمت عطا کرنے پر قادر ہے۔ اگر کوئی نیک اولاد کی تمنا رکھتا ہے تو رب کریم اس کی جھولی بھر سکتا ہے۔ اگر کوئی بیٹے یا بیٹی کی خواہش دل میں لیے بیٹھا ہے تو آج کے اس بابرکت دن میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر رب کی عظمت کے مطابق مانگے، اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اس رب کی شان کے مطابق مانگے جس کے خزانے ختم نہیں ہونے والے۔ یقین کے ساتھ مانگیں، عاجزی کے ساتھ مانگیں، کیونکہ دینے والا وہ ہے اور عطا کرنے میں اسے کوئی کمی نہیں۔
دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ رب کریم کے ایک عظیم صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ نام جس نے یقین، توجہ اور اخلاص سے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اسے وسعت، کشادگی اور آسانی عطا فرمائی۔ آپ نے اب صرف ایک نام پڑھنا ہے اور وہ نام یا باسطو ہے۔ یا باسطو جس کا مطلب ہے اے کشادگی عطا کرنے والے، اے رزق، رحمت اور مواقع کو پھیلانے والے۔ یہ وہ مبارک نام ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، تنگی کو فراخی میں بدل دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹا کر راستہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بندشیں ہیں، کاروبار میں رکاوٹ ہے، رزق میں تنگی ہے، دل پر بوجھ ہے، مسائل پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو یا باسطو پڑھتے ہوئے یہ یقین رکھے کہ جس رب کے قبضے میں سب کچھ ہے وہی آپ کے حالات کو پھیلا کر آسانی میں بدل سکتا ہے۔ یہ ایسا اسم ہے کہ جو مصیبتیں آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہیں، جنہیں نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، مگر رب جانتا ہے، وہ بھی اس کے حکم سے ٹل جاتی ہیں۔ آپ نے اسے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ ترتیب یہی رہے گی، پہلے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم، پھر دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ اخلاص اور آخر میں تیسرے نمبر پر 11 بار یا باسطو۔ اور جیسے ہی یہ مکمل ہو، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، وہی درود جو ابتدا میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک دعا کو آسمان تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام سچی توبہ ہے۔ اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لے کر دل کی گہرائی سے معافی مانگیں۔ بعض اوقات طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی رکاوٹ سے اثر نہیں دکھاتے، اس لیے جب تک دل ہلکا نہ ہو جائے، جب تک آنکھ نم نہ ہو جائے، جب تک سکون محسوس نہ ہو، رب سے توبہ کرتے رہیں۔ اور جب دل گواہی دے کہ توبہ قبول ہو گئی تو پھر ضد کر کے مانگے، روتے ہوئے مانگے، سجدے میں گر کر مانگے، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج 24 شعبان اس بابرکت جمعہ کے دن یہ تینوں اعمال ترتیب اور تعداد کے ساتھ پڑھ لیے جائیں تو گھر کی بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، رزق میں برکت آ جاتی ہے، بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، مقاصد میں کامیابی مل جاتی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ آئیے انہی قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو سکون دینے والے رب، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والے، جتنے بھی سننے والے ہیں سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، ان کے قرض اتار دے، ان کی بیماریاں دور فرما، انہیں کامل صحت عطا فرما، ان کے گھروں میں سکون، برکت اور محبت نازل فرما، دنیا بھر کے تمام مومنین مومنات پر رحم فرما۔ اس مبارک مہینے اور اس بابرکت جمعہ کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔